عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے یہ تو آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ لگاتار مختلف بستیوں میں ہماری ٹیمیں پہنچ رہی ہیں اور آپ کی امانتیں مستحقین تک پہنچنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں رمضان کے اس مہینے میں، اور لگاتار کام جاری بھی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا، جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ کچھ اور بستیوں میں پہنچیں گے اور اس کے بعد جو اس کام کو روک دیا جائے گا۔ دراصل کچھ دن پہلے کی یہ خبر ہے جس میں فیض احمد فیض ایک بار پھر سرخیوں میں آ گئے تھے بھارت میں، آپ لوگ جانتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نصابی کتاب کے ایک سبجیکٹ سے ان کا نام ہٹا دیا گیا تھا، یا یوں کہیں کہ اردو سے دشمنی یا مسلمانوں سے دشمنی ہونے کا ثبوت ایک مرتبہ پھر پیش کیا گیا تھا بھارت میں نصابی کتابوں سے ان تمام چیزوں کو ہٹا کر کے۔ یہ بہت زیادہ بحث میں ہاں۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE ملک میں سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے قومی سطح کا بورڈ ہے، جس کا انتظام و انصرام بھارت سرکار کے ہاتھوں میں ہے۔ بورڈ نے گزشتہ روز اگلے برس کا تعلیمی نصاب جاری کیا۔ CBSE کی 10ویں جماعت کے لیے حکومتی ادارہ NCERT کی طرف سے شائع کردہ سماجیات کی نصابی کتاب میں مذہب، فرقہ پرستی اور سیاست کے عنوان کے تحت مضمون میں فیض احمد فیض کی 2 نظموں کے اشعار اور ان کے انگریزی ترجمے شامل تھے۔ طلبہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے مضمون پڑھ رہے ہیں، لیکن نئے تعلیمی نصاب میں ان کو حذف کر دیا گیا۔ CBSE کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ 10ویں جماعت کے لیے سماجیات کے کورس میں مذہب، فرقہ پرستی اور سیاست کا مضمون تو رہے گا، لیکن صفحہ نمبر 48، 46 اور 49 پر شاید تصویریں نکال دی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک تصویر فیض کے اشعار پر مشتمل ایک پوسٹر کی تھی جسے سماجی تنظیم انہد نے تیار کیا تھا۔ دوسرا شعر صحت کے حوالے سے بیداری مہم چلانے والی ایک ملک گیر تنظیم نے اپنے پوسٹرز میں استعمال کیا تھا۔ ایک اور تصویر معروف کارٹونسٹ اجیت نینان کے کارٹون کی تھی، جو انگلش روزنامے ٹائمز آف انڈیا سے مستعار تھی۔ فیض نے اپنی نظم آج بازار میں پابجولاں چلو اس وقت کی پاکستان کی فوجی حکومت کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 1959 میں جنرل ایوب خان کے مارشل لاء کے دور میں فیض کو لاہور جیل سے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر ایک ٹانگے کے ذریعے ایک ڈینٹسٹ کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ وہ اسی راستے سے گزر رہے تھے جو عام دنوں میں استعمال کرتے تھے۔ راستے میں لوگوں نے انہیں پہچان لیا اور ان کے ٹانگے کے پیچھے دوڑ پڑے۔ اس سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ نظم لکھی تھی۔ دوسرا شعر ڈھاکہ سے واپسی پر نظم کے ہیں۔ فیض پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش کے نام سے ایک نئے ملک وجود میں آنے کی 3 برس بعد 1974 میں ڈھاکہ گئے تھے، اور وہاں سے واپسی پر انہوں نے یہ نظم لکھی تھی جس کے اشعار ہم کے ٹہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد کے اشعار اور اس کا انگریزی ترجمہ کتاب میں شامل تھے۔ تو ناظرین گرامی، ان تمام چیزوں کو نکال دیا گیا بھارت حکومت کی جانب سے۔ NCERT کی کتاب سے فیض کے اشعار کو حذف کرنے کی CBSE کے فیصلے پر سخت نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ بھارت میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سابق سربراہ آکار پٹیل نے اس فیصلے کو گھٹیا قرار دیا۔ تاریخ دان ادوید نے ٹویٹ کر کے کہا، فیض نے پاکستان کے ایک آمر کے خلاف جو لکھا تھا، بھارت نے اسے 63 برس بعد حذف کر دیا۔ بھارتی صحافی صبا نقوی نے اپنے ٹویٹ میں کہا، ایک وقت تھا جب پاکستان نے فیض پر پابندی عائد کر دی تھی اور وہ بھارت سمیت دنیا کے کسی ملک میں پناہ لینا چاہتے تھے۔ میں بچپن میں ان سے ملی تھی، وہ آج کے بھارت کو پسند نہیں کرتے۔ مصنف من امن سنگھ چننا نے اپنے ٹویٹ میں کہا، فیض نے اشعار پاکستان کی ایک آمر حکومت کے خلاف لکھی تھی، آج ہم ایک دوسرے پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، آخر CBSE ہے کیا؟ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن، جس کو CBSE کہا جاتا ہے، بھارت میں سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے قومی سطح کا بورڈ ہے۔ بھارت میں تقریباً 26,054 اسکول اور 28 غیر ممالک کے 240 اسکول اس بورڈ سے ملحق ہیں۔ CBSE کی ویب سائٹ کے مطابق سال 2021 میں 10ویں جماعت کے لیے 21
1,50,000 سے زائد طلباء نے اس بورڈ کے تحت امتحانات کے لیے اندراج درج کرایا تھا۔ CBSE سے ملک تمام اسکولوں میں بالخصوص 9ویں سے 12ویں جماعت تک NCERT نیشنل کونسل فار ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ کا تیار کردہ نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ تو اسی نے جو ہے اس وقت نصاب جو تیار کیا تو اس نصاب سے ساری چیزیں ہٹا دی۔ ناظرین گرامی، آخر اس نظموں میں کیا تھا؟ فیض کی دونوں نظمیں میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو وہ کچھ یوں ہیں: چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں پابجولاں چلو، دست افشاں چلو، مست و رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خوں بداماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، حاکم شہر بھی مجمع عام بھی، تیرا الزام بھی سنگ دشنام بھی، صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی، ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے، شہر جانا میں اب باصفا کون ہے، دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے، رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو، پھر ہمیں قتل ہو آئیں یارو چلو۔ اور دوسری یہ کہ ہم کے ٹہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا، کتنی ملاقاتوں کے بعد کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے، تھی بہت بے مہر صبحیں مہرباں راتوں کے بعد، دل تو چاہا پر شکست دل نے مہلت ہی نہ دی، کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد، ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد۔ یہ وہ اشعار تھے ناظرین گرامی جن اشعار کی چبن نے شاید حکومت کو محسوس ہوا یا محسوس کرایا گیا، جس کی وجہ سے وہ اس کی تلخ حقائق کو برداشت نہیں کر پائے اور اس کو حذف کر دیا گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس خبر کی سرخیوں کے ساتھ سوشل میڈیا میں بہت سارے تبصرے پڑھنے کو ملے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔